السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج رمضان المبارک کا چھٹا روزہ ہے۔ الحمدللہ آج بھی ہم اور آپ روزے کی حالت میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس روزے کو اور آج ہم جو بھی عبادت کریں، جو بھی قرآن پڑھیں، جو بھی معمولات کریں، جو بھی وظائف کریں، جو بھی اللہ کا ذکر اذکار کریں، چھوٹی بڑی کس طرح کی بھی عبادت کریں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آج چھٹے روزے میں جو ہمیں عبادات کرنی ہیں، جو خاص اہم اور اسی طرح قیمتی عمل کرنے ہیں، وہی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ دیکھیے، چھٹے روزے میں فجر کی نماز کے بعد آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26، آل عمران یہ قرآن کریم کے تیسرے پارے میں ہے سورہ آل عمران، اور اس سورت کی 26ویں آیت 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ 26ویں آیت کیا ہے؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے اللہ، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ بہت قیمتی آیت ہے، ہم اس کو پڑھیں 21 مرتبہ، اللہ رب العزت عزت عطا فرمائے گا، ہمیں سربلندی عطا فرمائے گا، اللہ تعالی ہمیں بلندی نصیب فرمائے گا، ہمیں ہر چیز میں ترقی مرحمت فرمائے گا۔ ہم یہ پڑھیں، پہلا عمل۔ اور ظہر کی نماز کے بعد چھٹے روزے کو ہمیں دعائے رزق پڑھنی ہے، رزق میں کشادگی کے لیے، رزق میں فراخی کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، روزگار حاصل کرنے کے لیے بہت ہی قیمتی ایک دعا ہے۔ یہ 17 مرتبہ پڑھنی ہے، 17 مرتبہ آپ کو ظہر کی نماز کے بعد۔ وہ کیا ہے؟ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ بہت اچھی دعا ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میری روزی میں فراخی کر دے، کشادگی کر دے میرے بڑھاپے تک اور عمر کے ختم ہونے تک، یعنی ساری زندگی رزق میں کشادگی اور برکت اور فراخی ہونی چاہیے۔ اللہ اتنی برکت دے دے، اتنی کشادگی مرحمت فرما دے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سورہ طلاق کی آیت نمبر 2، آیت نمبر 2 سورہ طلاق کی 17 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے، وہ آیت کیا ہے؟ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ یہ دعا اور یہ عمل جو بھی کرے گا، اللہ رب العزت اگر وہ شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی میں خوب محبت اور الفت پیدا فرمائے گا اللہ تعالی۔ شادی شدہ نہیں ہیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے نیک صالح جوڑے مرحمت فرمائے گا۔ اس آیت کو تنگی، پریشانی اور مصیبت کے وقت کسی بھی پریشانی کو سامنے رکھ کر پڑھا جائے تو اللہ رب العزت آسانی کا راستہ نکال دے گا۔ آخری لفظ ہے نا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرے گا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا۔ تو یہ عمل آپ کیجئے، عصر کی نماز کے بعد 2 مرتبہ یہ آیت آپ کو پڑھنی ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد آیت الکرسی آپ کو پڑھنی ہے 25 مرتبہ۔ آیت الکرسی سب جانتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ تیسرے پارے کے پہلے صفحے میں ہی ہے، آپ دیکھ کے پڑھنا چاہیں، اور ویسے تو یہ ہر کسی کو یاد ہوتی ہے۔ تو آیت الکرسی 25 مرتبہ پڑھنی ہے آپ کو بعد نماز مغرب۔ اور 5واں عمل جو آپ کو کرنا ہے، یہ تو بہت ہی قیمتی دعا ہے۔ یہ دعا جو آپ کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے 50 مرتبہ، یہ رزق کی دعا ہے۔ ایک آپ نے پڑھی پہلے ظہر کے بعد، اور ایک یہ ہے، یہ بھی رزق میں کشادگی برکت کے لیے ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیوں پر آج بھی لکھی ہوئی ہے، آج بھی لکھی ہوئی ہے۔
آپ نہیں جانتے کیا لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو پڑھیے، 50 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے نماز عشاء تراویح سے فارغ ہونے کے بعد۔ وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ آگے ہے محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین، محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین۔ یہ دعا آپ 50 مرتبہ پڑھیں، دیکھ کر پڑھیں، میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیں، یہ دیکھ کر پڑھ لیں، آسانی ہوگی۔ جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے، برحق ہے اور ہر چیز کو کھول کر بیان کرنے والے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو وعدے کے سچے اور امانت دار ہیں۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ، روزے کی جو جالی ہیں ان جالیوں پر لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ چھٹے روزے کے معمولات اور اعمال اور خاص عبادت آپ ان کو کیجئے، روزے کی پابندی کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ، تراویح کی پابندی کے ساتھ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔